پر ہے. جادو کی حقیقت پہلے بتاتا ہوں, ڈیفینیشن, کہ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں. دیکھو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اور اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے, جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی چاہیے مجھے, آپ جائیں گے 2 ٹانگوں پہ چل کے وہاں سے نل کا کھولیں گے, گلاس لے کر آئیں گے, تو میرے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک سبب ہے. چل کے گئے, نل کا کھولا, گلاس میں پانی گرا, آئے, پانی پیا, سیر ہو گئے. یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے. بعض کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس کی لاجک ہوتی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. بغیر لاجک کے کام صرف اللہ کر سکتا ہے, یاد رکھو. اسباب کا محتاج صرف اللہ کی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. اللہ ایسا کچھ کر سکتا ہے جس کا کوئی سبب نہ بھی ہو, وہ کر کے دکھا دے گا. اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے, نہ کوئی پیغمبر, نہ فرشتہ, نہ انسان, کہ جو کچھ کرے اور اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بعض دفعہ وہ سبب مخفی ہوتا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ نتیجہ تو دیکھ رہے ہو, اس نتیجے تک پہنچا کیسے ہے سامنے والا, وہ ذریعہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس نتیجے کو کیا کہتے ہیں؟ جادو کیا اس نے. ایسے نتائج کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی کسی چیز کا ایسا رزلٹ سامنے آیا کہ رزلٹ تو نظر آ رہا ہے, بندہ اس رزلٹ تک پہنچا کیسے, یہ سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا. لہذا وہ آپ کے لیے اچھمبے کی چیز ہوتی ہے. حقیقت میں کوئی اچھمبا نہیں ہوتا, کوئی عجیب کام نہیں ہوتا, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان اسباب سے واقف نہیں ہوتے, سامنے والا واقف ہوتا ہے. تو ایسے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سحر, جادو, میجک. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ کلپ بازیاں میرے خلاف چلتی رہیں گی مارکیٹ میں بھی تمیز سے. میں نے کہا طبیعت ایک دفعہ دھو دو طبیعت سے, لیکن وہ پھر دھلائی تو چلتی رہے گی. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 قسم پر ہوتا ہے یہ جادو. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ ایسے خفیہ اسباب اختیار کیے جائیں جن کا جنات سے تعلق نہیں ہے, صحیح ہے نا, بلکہ وہ سائنٹیفک لاجک ہے اس کی, مگر وہ ہاتھ کی صفائی کی مہارت ایسی کی ہے اس نے. جیسے میجک شو یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہوں گے, وہ کبوتر نکال دیا ڈبے سے. ہمارے ایک استاد, ہم اسکول میں پڑھتے تھے, تو وہ ایک صاحب آئے, وہ ایسی میجک دکھانے کے لیے. اخبار کو انہوں نے گھمایا, اس میں دودھ ڈال دیا, پورا جگ دودھ کا بھر دیا اس کو. جب کھولا تو کچھ بھی نہیں, اخبار ویسے کا ویسے ہی, صحیح ہے نا. منہ سے بال نکال رہے ہیں. وہ ایک بندے کو کھڑا کیا, اس کو یوں ہیڈ پمپ کی طرح چلانا شروع کیا, تو منہ سے بال نکلی اس کی. یہ ٹرک ہوتی ہے. اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جادو. کیونکہ کام نظر آ رہا ہے مگر ہو کیا رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, مگر ہو رہا ہوتا ہے کچھ اندر. آپ پیسے دیں تو آپ کو بتا دیں گے یار یہ اصل میں یہ تھا, یہ بال یہاں چھپائی ہوئی تھی, کبوتر یہاں چھپایا ہوا تھا, گیند یہاں چھپائی ہوئی تھی, سکہ رائج الوقت اصل میں یہ تھا, اور تلوار سے جو 2 ٹکڑے کر دیے اصل میں وہ گھٹنے موڑ کے بیٹھا ہوا تھا پہلے ہی اندر, ٹھیک ہے نا, دوسرا آدمی کھڑا کر دیا. بعض دفعہ ہوتا ہے دو جڑواں بھائی ہوتے ہیں, جڑواں بہنیں ہوتی ہیں, ان سے میجک کیا جاتا ہے, دیکھو 1 کے 2 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹرک ہوتی ہے جو گورے بہت کر رہے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, گورے بھی کرتے ہیں. لیکن گوروں میں ایک دیانتداری ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خلائی طاقتیں نہیں ہیں, ہم کوئی بزرگ نہیں ہیں, نہ کوئی بہت نیک ہیں, بلکہ ایک فن ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے, آپ نے نہیں سیکھا ہوا. پیسے دو گے تو ہم سکھا دیں گے, نہیں دو گے تو دیکھتے رہو, مزے اڑاتے رہو اور ہمیں پیسے دیتے رہو. وہ اس کو غلط چیز میں گورے کیش. ہمارا والا جب یہ ٹرک سیکھتا ہے تو وہ لوگوں کو الو بنانا شروع کرتا ہے. داڑھی پگڑی, خلافتیں, شاذلی سے خلافت, فلانے فرقے بزرگ سے خلافت, ادھر سے خلافت پکڑی, ادھر سے خلافت پکڑی. خلافت مارکیٹ میں ایسے اویلیبل ہے آج کل کہ سب سے سستی ترین چیز ہمارے ہاں خلافت بن چکی ہے. اور اس میں اب سچی مچی کی خلافت بھی ضروری نہیں ہے, خواب میں بھی چل رہی ہیں خلافتیں. بھئی آپ کو فلاں سے خلافت ملی, اس کی کیا دلیل ہے؟ خواب میں بزرگ نے مجھے خلافت دی ہے. تو معاملہ انتہائی کیا ہو گیا ہے؟ وسیع و عریض. تو وہ جب ایسے شعبدے دکھائے گا تو لوگ کہتے ہیں یار حضرت جی بہت, یار پتہ نہیں کیسے بٹوے میں پیسے نکال لیے, کیسے, حالانکہ وہ ٹرک ہوتی ہے. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں بھائی انہوں نے کیسے کر دیا یہ. میں کہتا ہوں اگر کیسے کر دیا میں بتا دوں تو اس کا مطلب میں بھی وہ ٹرک جانتا ہوں نا. بھائی میں تھوڑی بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں جادوگر تھوڑی ہوں جو میں بتاؤں گا. وہ تو جس نے ٹرک سیکھی ہے وہ بتائے گا آپ کو کہ ایسے کیا اس نے. اور میں نے کہا میں یہ ٹرک سیکھتا نہیں کیونکہ مجھے ان فضول چیزوں کا شوق ہے نہیں, کیونکہ ایک ٹرک تھوڑی ہے, وہ تو سینکڑوں ٹرک ہیں. تو انگریز میں اور ہمارے ہاں کے جو فراڈیوں میں فرق کیا ہے کہ گورا بتائے گا کہ میں کوئی روحانی پیشوا نہیں ہوں, نہ مجھے غیب کی خبر معلوم, کچھ بھی نہیں. بھائی یہ کھیل ہے, انجوائے کرو, پتلی گلی سے نکلو. اور اگر سیکھنا چاہتے ہو تو جتنا مشکل کھیل ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ. بھائی اس کے 1 کروڑ لوں گا, اس کے 50,000 لوں گا, اس کے فلاں اتنے وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے والے کیا گھماتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظر کا دھوکہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظر کا دھوکہ. دوسری قسم جادو کی ہوتی ہے
اچھا یہ والی قسم قرآن سے بھی ہوتی ہے, بلکہ اس میں ایک قسم کیا ہوتی ہے جو میں نے بتایا نا, نظر کا دھوکہ. نظر کے دھوکے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایک تو یہ ہاتھ کی صفائی ہے نا, مسمرزم بھی ہوتا ہے اس میں. آپ کسی کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں, اس کی قوت خیالیہ میں آپ گھس جاتے ہیں, اور جو خیال آپ کے دماغ میں ہے آپ وہ خیال اس کے دماغ میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کی میں مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے جو اسی میں داخل ہے, خفیہ اسباب, لیکن اس کا طریقہ دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے. مثلاً ایک روحانی عامل کو ہم نے پکڑا, پرانی بات ہے, بڑا فراڈی تھا وہ, لیکن نیک بنا ہوا تھا کافی, چہرے پہ باقاعدہ نور خرید کے لگایا ہوا تھا اس نے, پورے نور کے ڈسٹمپر خالی کیے ہوئے تھے. اس نے کیا کیا ہے, ہم نے اس کو پکڑا, ہم نے کہا بھائی ہمارے استاذ نے پکڑا, بولا تو کیا کرتا ہے یار تو کیا نہیں. اس کے پاس ہوا یہ کہ بے اولاد جوڑے چلے گئے, میاں بیوی نا, کہ ہمارے اولاد نہیں ہو رہی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اتنے بکرے لاؤ, اتنی مرغیاں لاؤ, اتنا فلانا کرو, اتنا یہ کرو, یہ فلیتے جلواتا رہا ان سے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ اس کو وہ خود اس نے بتایا, ہمارے سامنے اعتراف کیا اس نے کہ ہے کچھ بھی نہیں. میں کہاں سے اولاد دے سکتا ہوں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. بہت کے اپنے بچے نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس نے کہا ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. اب وہ ماحول ایسے کریٹ کیا کہ کچھ فلیتے پلیتے ان سے جلوائے, اور یہ کیا اور وہ کیا, اور پھر ان کو بلایا. میاں بیوی سے کہا کہ قمیص پہنے رہو, شلوار اتار کے دونوں کھڑے ہو جاؤ. بےہودہ بات ہے لیکن اب واقعہ ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. اب اس سے کیا ہوگا, ان کو ایک دم, کیونکہ شلوار اتار کے اگرچہ میاں بیوی ہیں اور تنہائی میں ہیں, مگر پھر بھی ایک ایسے ایک جو ہے نا وہ ایک دم انسان پہ گھبراہٹ سی تاری ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بیٹا کچھ بہت بڑا مقام ہونے والا, کوئی بڑا عمل کرنے والا, کیونکہ ایسے ہی تمیز سے بٹھا دے گا تو نہیں ہوگا. اب ان کو یہ ہے, وہ بےچارے شلوار اتار کے, قمیضیں ان کی لمبی تھی, کھڑے ہو گئے. وہ عامل خود بتا رہا ہے. عامل نہیں بھی بتاتا نا تو میں پھر بھی آپ کو بتاتا کہ ایسا ہوتا ہے. لوگ کہیں گے دیکھو ان کو ایک عامل ایسا مل گیا, انہوں نے وہ بیوقوف بنا دیا تو بن گئے. یہ تو میں آپ کو مزید, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ مسمرزم کا, ہیپناٹائز کا ایک اثر ہوتا ہے, آپ دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. یہ علم تو گورے بھی جانتے ہیں, ان کے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے یہ علم, کی دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے سامنے والے کے. تو اب کیا کیا کہ ان کو کھڑا, اب وہ ان کو یہ احساس کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر ان سے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ والی سورت تلاوت کرنا شروع کر دو دونوں. اذا زلزلت الارض, اب وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث. اس کا اولاد سے کوئی تعلق ہے اس سورت؟ اس میں تو زلزلے آ رہے ہیں, قیامت آ رہی ہے, زلزلہ آ رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, جو بچے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں. پھر وہ جب سورۃ زلزال پڑھی, بولا اب جو ہے نا والعادیات ضبحا. یہ قرآن سے جادو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ان کے دماغ کو کیپچر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر کیا کیا اس عامل نے, پھر ان سے بولا اب زور سے آواز بلند, وہ پڑھتے اچانک ایک مٹکا آیا ہے, دھڑام سے آ کے ان دونوں کے سامنے گرا اور ٹوٹا, اور اس میں سے پتلے نکلے جس میں میاں بیوی کے پتلے تھے, اور ان میں سوئیاں تھیں, اور اس عامل نے وہ سوئیاں نکالی. بولا دیکھو کتنا خطرناک جادو تھا تمہارے اوپر, مٹکے تھے اس میں پتلے لگا کے تمہارے اندر سوئیاں ٹبئی ہوئی تھی, اور آج یہ مٹکا ٹوٹ گیا. او بڑے خوش پجامے پہن کے باعزت واپس. حالانکہ نہ کوئی مٹکا گرا نہ کوئی ٹوٹا. یہ جو ان سے سورہ زلزال پڑھوا رہا ہے نا, ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں قرآن پڑھوانا ضروری نہیں ہے کچھ بھی. ہندو اپنے منتر پڑھواتے ہیں, انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. ہم بچپن میں بہت پڑھتے تھے نا, جب وہ ایسا کوئی دیکھتے تھے تو جا کے پھر انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو, یہ یاد ہو گیا تھا. تو ہندو انتر منتر پڑھ رہے ہوتے اپنے, صحیح ہے نا. کچھ بھی پڑھ لو, انگلش پڑھ لو, اردو پڑھ لو, عربی کا اثر زیادہ ہوتا ہے. مسلمان سمجھتے ہیں قرآن پڑھوایا جا رہا ہے تو کوئی اچھا کام ہی ہوگا. تو یہ جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے. جو میں نے کہا تھا نا قرآن ایک CD پڑھ کے الٹیاں آ رہی ہیں, بھائی اثر ہو رہا ہے, آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. آپ ایک فریکوینسی کے ساتھ, ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ قاریوں کی تلاوت سن رہے ہو, اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہو کہ میرا جادو نکلے گا. تو آپ پہ جادو نکلے نہ نکلے, ہونا بہرحال الٹیاں بھی آئیں گی, کچھ بھی ہوگا. تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میں کیا ہو رہا ہوں ٹھیک, حالانکہ ٹھیک نہیں, آپ خراب ہو رہے ہوتے ہو. پھر جو الٹیاں ہو گئی اور پوٹیاں ہو گئی معذرت کے ساتھ, جلاب لگ گئے, تو کہتے ہیں میں ریلیکس ہو گیا. تو بھائی جب الٹیاں ہوں گی اور آپ کا پیٹ بھی صاف ہو گیا تو ریلیکس تو ہو گئے نا میرے بھائی آپ. وہ جن تھوڑی نکلا ہے, وہ کہتے ہیں جن نکل گیا. جن نہیں نکلا, الٹیاں ہوئی ہیں, پوٹیاں ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ. اچھا نہیں لگ رہا مجھے اس اسٹائل میں بات کرتے, لیکن کیا کروں میں. وہ قرآن سیڑھیاں بک رہی ہیں, لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, ہوں گے بہت بڑے بزرگ, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن اللہ کے بندو ان چیزوں میں اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو. کتنے اچھے بھلے لوگ ہیں, گھریلو مسائل ہیں, ساس کی وجہ سے بہو نفسیاتی مریض بن گئی, اور بھائی نے بھائی کی وراثت کھا لی, وہ ٹینشن میں آ گیا, ڈپریشن میں آ گیا, اس کے علاج کی فکر کرو, اس کو ٹینشن سے نکالو. اس پہ عامل نے کہہ دیا جادو ہے, فلانی قرآنی CD سنو, وہ سن رہا ہے 1 گھنٹہ مسلسل,
اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا جادو نکلے گا تو کچھ نہ کچھ نکلے گا. طبیعت خراب ہوگی, بے چینی ہوگی, الٹیاں ہوں گی, پوٹیاں ہوں گی, چکر بھی آئیں گے. اس سے اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ اندر کچھ ہے. اب یہ قرآن جا کے اندر سے کیا کر رہا ہے؟ میرا جادو نکال رہا ہے. وہ نکال نہیں رہا, آپ پہ جادو ہو رہا ہے. جادو کا مطلب یہ کہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو اچھمبے کا کام ہے, جس کی آپ کو توقع نہیں تھی, اور اس کا اسباب مخفی ہے. آپ کو نہیں پتا اس کا سبب کیا ہے, ہمیں پتا ہے, ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے اس کا سبب کیا ہے. تو اس طرح سے عامل لوگ آپ سے مختلف صورتیں مختلف اسٹائل میں پڑھوا کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آپ پہ رقیہ کر رہا ہے, قرآن سے علاج کر رہا ہے, وہ غلطی کر رہا ہے. قرآن سے جادو کا علاج ہوتا ہے, وہ تو نبی نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے. لیکن آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ کون علاج کر رہا ہے اور کون الٹا آپ پر جادو کر رہا ہے. تو علاج کے لیے مسجد محلے کے امام کے پاس چلے جائے گا اور بولے مولوی صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے, بس اتنا کافی ہے. یہ علاج کو ہم بھی مانتے ہیں. صحابہ کے دور کا مشہور عامل تو بتاؤ آپ. صحابہ بھی رقیہ کرتے تھے, کوئی آ گیا تو دم کر دیا کرتے تھے اس پہ. تو ایک تو جادو یہ کیا ہوتا ہے, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. وہ قرآن سی ڈی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ کا اصل ریزن بھول جاتے ہیں لوگ کہ اس کی مسئلہ تھا کیا اس کے ساتھ. میں آپ کو یقین سے کہہ دوں, دیکھو میری باتوں کو ہلکا مت لیا کرو. میں آپ کو ایک بات یقین سے, اگر میری باتوں پہ آپ کو یقین نہیں آتا, کسی ایسے علاقے میں جاؤ جہاں کہیں کسی پہ جن چڑیل بھوت نہیں ہے, آپ کو یقین ہو کہ پورے محلہ جن چڑیل بھوت سے کیا ہے, خالی. وہاں کسی روحانی علاج والے کو لے جا کے بٹھا دو, تھوڑے دنوں میں جن بھی ہوں گے, چڑیل بھی ہوں گی, اور بھوتوں کے کیسز بھی آنا. یقین نہیں آ رہا نا, میرے خلاف کلپ بنانے سے پہلے تجربہ کرنا, پھر بنانا کلپ. ایسا سروے کرو علاقے میں جہاں جن چڑیل بھوت اب تک نہ ہو, پھر وہاں کوئی شاپ کھول کے کسی روحانی عامل کو بٹھا دو جنات کے علاج کے لیے. دیکھو اس محلے میں اگر جنات نہ آئے تو پھر مجھے بولنا کہ مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تھوڑے دنوں میں جن بھی ہوں گے, بھوت بھی ہوں گے. اور اب وہ کیوں ہوتے ہیں, اب میں اس طرف آ رہا ہوں. وہ دوسری وجہ, ایک تو جادو یہ ہوتا ہے مسمرزم ہو گیا, یا ایسا جس کا جو گورے کرتے ہیں میجک. دوسرا جادو ہوتا ہے جنات کے ذریعے. جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے. یہ سوالات پھر بعد میں دے دیں, بہت ہو گئے نا اب اتنا لمبا, اتوار والے بیان میں دے دیں. جنات کی طبیعت میں کیا غالب ہے, یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں, اکثر انسان کے کیا ہوتے ہیں, بولو نا, سبق یاد کرا رہا ہوں, جادو سکھا رہا ہوں. جادو یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں. دشمن بولنے میں کیا جا رہا ہے, کوئی نہیں پکڑ کے کوٹے گا آپ کو, سمجھنے کو جن پکڑ کے مار لے گا مجھے. یہ انسان کے اکثر کیا ہوتے ہیں, دشمن. ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے, شر غالب. تو جنات میں جو شرارتی ہوتے ہیں, جیسے کہ زیادہ تر شرارتی ہوتے ہیں, جیسے ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا, دہشت گرد ہوتے ہیں, کچھ ان کا غلط کام کر دو تو وہ آپ کا کچھ غلط کام کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے بھائی. یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں, ہیروئن دے دو ان کو تو وہ آپ کا جس بندے کو مروانا ہے اس کو مار دیں گے, ٹھیک ہے نا. غلط کام ان کے لیے کچھ جرائم کر کے دو گے تو یہ کچھ جرائم آپ کے لیے کرتے ہیں. تو ایسے ہی جو جنات ہوتے ہیں, وہ شرارتی جنات ہوتے ہیں, وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتے, لیکن وہ اگر آپ ان کے لیے کچھ غلط کام کریں تو وہ آپ کے لیے بھی کچھ غلط کام, بولو نا بھائی, کر دیتے ہیں. قابو میں نہیں آتے وہ, لیکن وہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے کام کرتے ہو تو وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پھر جو میسج آپ ان کو دیتے ہو اس میسج کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. جیسے قبرستان میں کوئی چوزا زندہ دفن کر دینا, جو بہت ہی ایک دہشت ناک عمل ہے نا, بڑے معاذ اللہ نقل کفر, قرآن کو نجاست سے نکلا, اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے. ایسا کوئی گندا عمل جس سے انسانی روح کانپ جائے کہ یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. مردہ بچے کی ہڈیوں کو نکال لینا, جو بچے پر تو ویسے ہی ترس آتا ہے, وہ مر جائے تو اور ترس آ رہا ہوتا ہے. اس قسم کی ایسی وحشت ناک عمل جب آپ کرتے ہو جس سے شیاطین جنات خوش ہوتے ہیں, تو پھر آپ ان کو کوئی میسج دیتے ہو کہ میں آپ کو خوش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. وہ میسج کچھ بھی دیا جا سکتا ہے, اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, یہ طریقے سیکھے بھی جاتے ہیں. جو جادوگر ہے نا, وہ یہ طریقے سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. لیکن چونکہ جادوگر جنات کو خوش کرنے کے لیے الٹے کام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نیک نہیں ہوگا. لانڈھی میں دو جادوگروں کا پھڈا ہو گیا, تو میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں, وہ ایک دوسرے کو تانے کیا دے رہے ہیں, ابے تو کتنا گوبر کھاتا ہے, تو 2 گوبر کے پیڑے کھا کے تیرے بدہضمی ہوتی ہے, میں 4 پیڑے کھاتا ہوں. یہ پھڈے میں نا راز اگلتا ہے نا بعض دفعہ انسان, ٹھیک ہے. تو یہ گندے رہتے ہیں, میلے رہتے, اوپر سے بے شک نیٹ کلین ہو, اندر سے گندے اعمال ان کے گندے. ممکن ہے پبلک کو دکھانے کے لیے نہا دھو کے ان کے سامنے بیٹھ جائیں, مگر ان کی تاکہ جنات پھر کیا ہوتے ہیں, ان سے بولو نا بھائی, خوش ہوتے. پھر جنات کو یہ میسج دیتے ہیں اور وہ میسج کے مطابق جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں مسلط بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. یہ بھی کس کی ایک قسم ہے, جادو کی. اس میں یاد رکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا. بہت کم لوگوں پہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اثر ہو گیا تھا, یہودیوں نے یہ والا جادو کیا تھا آپ پر, ایک تو اتنا ہوا نہیں جتنا یہودیوں نے کیا تھا, بہت معمولی سا آپ پہ اثر ہوا.
علماء نے بیان کیا وہ اثر اس لیے اللہ نے ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر